اے اللہ کے نیک بندے، مجھے بچا لو اس ظالم شخص سے۔ وہ دیکھو اسرائیلی شخص کا قاتل جا رہا ہے۔ جاؤ جاؤ، تلاش کرو اور اسے ختم کر دو۔ اے اللہ، تو خوب جانتا ہے میرا مقصد قتل کرنا ہرگز نہیں تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت اہم اور سبق آموز واقعہ ہے جو قرآن مجید کی سورۃ القصص میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پا کر جوان ہو چکے تھے۔ آپ کو اللہ نے غیر معمولی جسمانی قوت اور حکمت عطا فرمائی تھی۔ ایک دن آپ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب لوگ آرام کر رہے تھے۔ شہر میں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک شخص بنی اسرائیل سے تھا، دوسرا شخص قبطی سے تھا۔ اسرائیلی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا کیونکہ قبطی اس پر ظلم کر رہا تھا۔ اے اللہ کے نیک بندے، مجھے بچا لو اس ظالم شخص سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مظلوم کی حالت دیکھ کر جلال آ گیا۔ آپ نے اسرائیلی کی حمایت میں اس قبطی کو ایک مارا۔ آپ کا مقصد اسے جان سے مارنا نہیں تھا بلکہ صرف ہٹانا یا ڈرانا تھا، لیکن آپ کی جسمانی قوت اتنی زیادہ تھی کہ وہ شخص ایک ہی ضرب سے وہیں ڈھیر ہو گیا اور مر گیا۔ جیسے ہی وہ شخص مرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہو گئے۔ آپ نے فوراً محسوس کیا کہ یہ شیطان کی اکساہٹ تھی، کیونکہ آپ کا ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف فرما دے۔ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی اور آپ کو معاف فرما دیا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ وہاں پھر وہی اسرائیلی شخص کسی اور سے لڑ رہا تھا اور دوبارہ آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ تو کھلا گمراہ ہے۔ جب آپ اس دوسرے دشمن کو پکڑنے بڑھے تو اس نے سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اسے مارنے لگے ہیں، چنانچہ اس نے ڈر کے مارے سب کے سامنے کہہ دیا، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا؟ اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو کیا تھا؟ جب فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہوا، جاؤ جاؤ اور تلاش کرو اور اسے ختم کر دو۔ تو آپ اللہ پر توکل کر کے تنہا مصر سے نکل پڑے۔ آپ کے پاس نہ سواری تھی، نہ کھانا اور نہ ہی راستے کا علم۔ کئی دن کے سفر کے بعد آپ مدین پہنچے۔ مدین کے کنویں پر آپ نے دیکھا کہ دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں چرواہوں کا ہجوم تھا۔ آپ نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے ان کے لیے پانی نکالا۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کی امانت اور طاقت سے متاثر ہو کر آپ کو ملازمت کی پیشکش کی۔ آپ نے وہاں 8 سے 10 سال بکریاں چرائیں اور اسی دوران حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ دور آپ کی تربیت اور خاموش عبادت کا تھا۔ جب مدت پوری ہوئی تو آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں کوہ طور کے مقام پر آپ کو ایک آگ دکھائی دی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا۔ وہی آپ کو 2 بڑے معجزے ملے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ہدایت کی دعوت دو۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ ملانے کی دعا کی۔ آپ فرعون کے دربار میں پہنچے۔
उसे अल्लाह का पैगाम दिया। اے فرعون اپنے غرور کو چھوڑ دے اور ایک اللہ کی عبادت اختیار کر لے۔ लेकिन वो अपनी सरकशी पर कायम रहा। कहाँ है तुम्हारा रब? यहाँ सिर्फ मैं ही तुम्हारा रब हूँ। उसने अपने जादूगरों से आपका मुकाबला करवाया। देखो हमारे पास हर किस्म का जादू है, हम जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन आपके मौजज़ाती असा ने जादूगरों के तमाम करतब निगल लिए, जिस पर तमाम जादूगर सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। फ़िरौन के मज़ालिम जब हद से बढ़ गए तो अल्लाह के हुक्म से आप बनी इसराइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकले। फ़िरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया। सामने बहेरा उन्ज़म था और पीछे दुश्मन। अल्लाह के हुक्म से आपने अपना असा समंदर पर मारा। समंदर फट गया और 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल गुजर गए, लेकिन जब फ़िरौन और उसका लश्कर बीच में पहुंचा तो समंदर दोबारा मिल गया और वो सब गर्क हो गए। मिस्र से निकलने के बाद बनी इसराइल की सरकशी ख़त्म ना हुई। 40 साल तक सहराए सीना में भटकते रहे। इसी दौरान आपको तौरात अता हुई। बनी इसराइल के लिए मनो सलवा नाजिल हुआ। पत्थर से 12 चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा इसी सहरा में अपनी कौम की तरबियत करते हुए गुजारा। आपकी वफ़ात भी उसी इलाके में हुई, लेकिन आपकी कब्र मुबारक का दुरुस्त मकाम किसी को मालूम नहीं, ताकि लोग उसे सजदागाह ना बना लें। आपकी ज़िंदगी शाही महल से शुरू हुई, फिर मजदूरी और हिजरत के कठिन मरहले आए, और आखिर में आप जलीलुल कदर पैगंबर और कलीमुल्लाह बने। आपकी पूरी ज़िंदगी हक़ के लिए डट जाने और सब्र करने की बेहतरीन मिसाल है।